سیدنا دامرکات منالیہ کی ذات کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، النظر الی الرجل من اہل السنت الذی یدعو الی السنت وینہا عن البدعۃ عبادت۔ فرماتے ہیں ایسا شخص جو سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، یعنی اس کے سارے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہو، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت میں ہو، صحیح العقیدہ ہو اور دو کام کرتا ہو۔ پہلا کیا؟ یدعو الی السنتی، وہ سنت کی طرف بلاتا ہو۔ دوسرا کام وینہا عن البدعۃ، اور بدعت سے لوگوں کو روکتا ہو۔ ایسا مسلمان، ایسا انسان اگر مل جائے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں النظر الی الرجل، اس مرد کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، تلاوت قرآن عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، مسجد عبادت، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ گھر مکہ یہ عبادت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مسجد نبوی شریف میں جا کر جو عبادت کرے وہ عبادت۔ جس طرح ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، استاد کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھنا عبادت، سنی عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ فرمایا اسی طرح وہ مسلمان جو سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو اور دو کام کرتا ہو کہ وہ یدعو الی السنت، لوگوں کو سنت کی طرف بلاتا ہو، وینہا عن البدعۃ، اور لوگوں کو بدعت سے روکتا ہو، تو فرمایا النظر الی الرجل عبادت، ایسے مسلمان کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی رب کی عبادت ہے۔ اب اسی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کا خلاصہ نچوڑ کیا نکلا، اس خلاصے کو آپ اپنے سامنے رکھ کر پھر امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھیں تو اللہ کریم نے اس پرفتن دور میں امیر اہل سنت کی ذات کو وہ مقام عطا کیا، اللہ نے ان کو وہ منصب دیا ہے کہ یہ دونوں باتیں امیر اہل سنت کی ذات کے اندر بدرجہ اکمل موجود ہیں، آپ کی ذات میں یہ پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم آپ کی ذات کو دیکھیں تو آپ نے 1981 میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، آج 1443 چل رہا ہے، دعوت اسلامی کو مختصر سا عرصہ گزرا، اس 40 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ امیر اہل سنت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر کتنا پورا اتر رہے گے، آپ کے اندر اس کی جھلک کتنی پائی جاتی ہے، یدعو الی السنت، کہ آپ لوگوں کو سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ نے 40 سال میں بلا مبالغہ لاکھوں مسلمانوں کو سنت کی طرف بلا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ اور عاشق رسول بنا دیا ہے۔ اسی فرمان کے اگر ہم دوسرے جملے کو دیکھیں وینہا عن البدعۃ، وہ کامل مومن اس کی ایک پہچان یہ ہے وہ لوگوں کو بدعت و گمراہی سے روکتا ہوگا۔ اگر یہی جملہ آپ کا یہ فرمان امیر اہل سنت کی ہم ذات میں دیکھیں تو آپ کی ذات میں بھی یہ جملہ بدرجہ کامل اتم پایا جاتا ہے کہ آپ نے اس 40 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو سنت کا دیوانہ بھی بنایا اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اس وقت بدعت و گمراہی سے بچا کر دین اسلام کا نور عطا فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں، وہ امیر اہل سنت کا مرید ہو، وہ اتاری ہو یا طالب ہو یا آپ سے پیار کرتا ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، آپ سے عقیدت رکھتا ہو، اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس پرفتن دور میں امیر اہل سنت کی ذات ہمیں وہ عطا کی ہے جو 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
بھتیجے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو اس وقت بھی عام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان آپ کی مبارک ذات میں پایا جا رہا ہے اور آپ اس پر عمل کر کے دین اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت کے اندر مصروف ہیں۔ لہذا آپ سے پیار کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا مرید، آپ کا طالب، اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ جب مرشد ان دونوں باتوں پر عمل کر کے اللہ ان کو دیکھنا، جب اللہ نے عبادت بنا دیا تو فرمایا ان کے طالب مرید کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کی تعلیمات کو لے کر خود بھی عمل کرے اور ساری زندگی ان کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرتا ہوا نظر آئے۔ اب ہم